جب سیاسی مخالف ایک دوسرے کے قریب آئیں تو مثبت بات ہے. اچھا لیکن کہتے ہیں نا قریب آنے ایک الگ بات ہے، لیکن مخلوط حکومت کو چلانا اپنے تمام تر تضادات کے باوجود کتنا مشکل چیلنج ہوگا. ایک تو آپ نے بتایا کہ جی کہ لوگ جو ہیں اس کا لوگوں میں اعتماد کی کمی ہے، پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، وہ تو اپنی جگہ پر ہے کہ جی ڈی اے ناراض ہے، قوم پرست ناراض ہیں، پی ٹی آئی ناراض ہے، لیکن خود ان جماعتوں کے درمیان جو تضادات ہیں ان کے لیے حکومت چلانا کتنا سہل یا مشکل ہوگا آپ کے اندازے میں؟ دیکھیں بائنڈنگ فورس جو ہے وہ ہم سب کو پتا ہے کہ وہ کون ہے. آئی نیڈ ناٹ سے کہ وہ کون ہے. تو وہ جس طریقے سے اکٹھا کیا گیا ہے اسی طریقے سے چلانے کی کوشش بھی کی جائے گی. جو نمبر گیم اگر کوئی آپ نے بل پاس کرنا ہے، بجٹ پاس کرنا ہے، تو وہ ہیڈ ایک پرائم منسٹر کا یا مخلوط حکومت کے سربراہ کا کم ہوگا، وہ ہیڈ ایک اور لوگوں کا ہوگا اور وہ نمبرز پورے کر کے دیں گے. لیکن یہ ایک مصنوعی سی چیز ہے، اس کو زیادہ عرصہ اس طریقے سے چلایا نہیں جا سکے گا. پہلے ہی دن جو اقلیتی حکومت ہو، مینڈیٹ کی کمی اس کے پاس ہو، کریڈیبلٹی کی کمی ہو، تو پھر چیزیں چلانا مشکل ہو جائے گا. بہت مشکل ہوتا ہے. اچھا جی یہ فرمائیے گا، یہ اگر اپنی پہلے خیال اپنا مکمل کر لیں پھر میں آتا ہوں سوال کی طرف. معاف کیجیے گا، میں نے آپ چھلانگ لگا دیا آپ کے جملے میں. جی کہ غیر مقبول فیصلے جب کر رہے ہوں گے تو ان غیر مقبول فیصلوں میں پھر نفرت زیادہ بڑھے گی. لوگ اس وقت مہنگائی کے ہاتھوں بڑی بری طرح تنگ ہیں. جو گیس کے بل اس وقت لوگوں کو آئے ہیں، اور پھر آئی ایم ایف کے ساتھ جب نئی ڈیل سائن کی جائے گی تو بیک بریکنگ کنڈیشنز ہوں گی. یہ تمام گیس اور بجلی کی قیمتیں بھی اوپر جائیں گی، اور اس سارے ماحول میں جب کریڈیبلٹی کی بھی کمی ہو تو پھر اس حکومت کا چلنا بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے کہ مشکل ہوگا. اچھا ایک بات ہم دیکھ رہے تھے کہ بلاول بھٹو زرداری جب پوری انتخابی مہم چلا رہے تھے تو ان کا بڑا اس بات پہ زور تھا کہ وہ جو ایک ٹریڈیشنل روایتی رائیولری ہے نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی، اس کو بحال کر رہے ہیں. اب ایک دم وہ دوبارہ ساتھ بیٹھ گئے، ان کا وزیر اعظم چاہ رہے ہیں، اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اپنے صدر کے لیے وہ لابی کر رہے تھے. تو کتنا ان کے اپنے بیانی کو کچھ نقصان پہنچا کہ لوگ بھول بھال جائیں گے، بزنس ایز یوزول ہو رہا ہوگا؟ جی دیکھیں لوگ قطن نہیں بھولیں گے. بزنس ایز یوزول اب چل نہیں سکتا. اویئرنیس کا جو عالم ہے سوشل میڈیا اور اس کی وجہ سے اتنا زیادہ ہو گیا ہے. 64% اس ملک کی آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے. اب اس طرح چیزیں چلائی جا نہیں سکتی جس طرح ماضی میں چلائی جاتی تھی. یہ ان جماعتوں کی بھول ہوگی، اور شاید میرا خیال ہے یہی وجہ ہے کہ یہ جماعتیں اس وقت ڈسکنیکٹڈ ہیں لوگوں کے ساتھ، کہ کوئی فورسی ہی نہیں کر سکا کہ اتنا بڑا لوگوں کے اندر ریاکشن آ جائے گا کہ جس جماعت کے پولنگ ایجنٹس نہیں، پولنگ کیمپس نہیں، کارنر میٹنگز جلسے نہیں کر پائے، سزائوں پہ سزائیں انہیں ہو رہی ہیں اور لوگ انہیں ووٹ دے دیں گے اور اتنی بڑے اکثریتی جماعت بن کے وہ سامنے آ جائیں گے. تو یہ اگر صورتحال سیاسی جماعتیں ریڈ نہیں کر پائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑا ڈسکنیکٹ ان کا موجود ہے. اور یہ جو پاور پالیٹکس ہے اس کی پذیرائی اب عوام کے اندر رہ نہیں گئی. آپ کو اپنے کال و فیل کے اندر جو تضاد اگر ہوتا ہے تو وہ آج کے دور میں تو فوراً سامنے آ جاتا ہے، فوراً لوگ ایکسپوز کر لیتے ہیں. تو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے ان جماعتوں کو، لوگوں کو. اور یہ پی ڈی ایم 2 کی جو حکومت ہے اس میں لوگوں کو کوئی ابہام نہیں کہ یہ تمام جماعتیں اکٹھی ہیں، اور ان تمام جماعتوں کو اپنے ایک سیاسی قیمت ادا کرنی پڑے گی، اور لوگ اپنے ووٹ کے ذریعے پھر دوبارہ جب انہیں موقع ملا کیا اس بات کا امکان ہے کہ چلیں پہلا قدم بقول آپ کے غلط اٹھ گیا، بنیاد بقول آپ کے کہ ٹیڑھی پڑ گئی، لیکن یہاں سے کوئی وہ اچھا عمل کر سکتے ہیں، کنسلیشن کی طرف جاتے، ریکنسلیشن کی طرف اپنے مخالفین سے، پی ٹی آئی سے بات چیت کر سکتے ہیں، ان کو منا سکتے ہیں کہ نہیں جی اب ہو گیا، الیکشن ہو گیا، ہمیں 5 برس چلانا ہے، آپ اپنے ایمبٹ میں رہتے ہوئے کام کریں، ہم اپنی ایمبٹ میں رہتے ہوئے کام کریں، پولیٹکس آف وکٹمائزیشن نہیں ہوگی، احتجاج نہیں ہوگا، دھرنا نہیں، کہیں پہ توازن لایا جا سکتا ہے ان حالات میں بھی، اور اس کو لانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ جی ایک صاحب نے کیا خوب کہا، انہوں نے کہا کہ ڈرٹی کانٹ پروڈیوس کلین پارلیمنٹس. تو اس کے نتیجے میں جو پارلیمنٹ وجود میں آئی ہے وہ ایک ہاسٹیج پارلیمنٹ ہے. فیصلوں کی جو فیصلے کرنا، فیصلہ سازی کرنا وہ ان کے اختیار میں نہیں ہے. بہت سی چیزیں ہیں کہ جو ان جماعتوں نے ذہنی اور قلبی طور پہ تسلیم کر لی ہیں کہ ان لائن سے آگے ہم نے نہیں جانا. اب بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہائیبرڈ نظام کے اندر بالکل جمہوری نظام سے مطابقت نہیں رکھتی، جس طرح SAFC ہے یا اور چیزیں ہیں، لیکن وہ یہ چلائی جائیں گی. اور پھر
نہ صرف وہ ڈیموکریسی انڈرمائن ہوتی رہے گی بلکہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے حوالے سے بھی بہت کم اختیار ہوگا سیاسی حکومت کا. جن کا اختیار ہے وہ اس اختیار کو بغیر پوچھے ایکسرسائز کرتے جائیں گے اور قیمت اس کی جو ہے وہ یہ سیاسی حکومتیں ادا کریں گی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.